السلام علیکم دوستو، جنگ امبیلا کی تاریخ کے 8ویں حصے میں محمد پرویز بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جنگ امبیلا اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں انگریز کی طاقتور ترین فوج، جدید اسلحہ، توپیں، بارود اور بے پناہ وسائل بھی پختون قبائل کے عزم کو توڑنے میں ناکام ہو چکے۔ جنرل کاروگ نے سخت مایوسی کے عالم میں وائسرائے ہند لارڈ ایلگن کو رپورٹ بھیجی اور پوچھا کہ اب آگے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ جس مہم کو 3 دن میں ختم ہونا تھا وہ 3 ماہ کی خونریز جنگ میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ جنرل کاروگ نے فوج واپس بلانے کی سفارش کی مگر کمانڈر ان چیف نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر فوج امبیلا سے واپس بلائی گئی تو پٹھان پر روکنے والے نہیں ہیں، اور اگر یہ آگ پھیل گئی تو شاید پورا ہندوستان انگریز فوج کے لیے میدان جنگ بن جائے۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ شمالی ہند کی فوج امبیلا پہنچائی جائے۔ نومبر 1863 میں لاہور سے پشاور اور بنوں تک کئی چھاونیاں خالی کر دی گئی۔ پنجاب اور سرحد کے کونے کونے سے فوج مردان کی طرف روانہ ہونے لگی۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ لاہور چھاونی کے کمانڈر کے لیے گورنر پنجاب کی سیکیورٹی کے لیے صرف 24 سپاہی فراہم کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ وائسرائے ہند کی سیکیورٹی کے فوجی بھی امبیلا روانہ کر دیے گئے۔ انگریز مصنفین کے مطابق تقریباً 25,000 فوجی اس محاذ پر پہنچے، اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ ایسے قبائلی مجاہدین جن کے پاس نہ مستقل فوج تھی، نہ باقاعدہ رسد کا نظام، نہ جدید جنگی ساز و سامان، مگر ان کے پاس ایک چیز تھی، اپنی آزادی کے لیے مر مٹنے کا حوصلہ۔ ناظرین، یہ وہ پختون قبائل تھے جن کی سادگی شاید ان کی کمزوری سمجھی گئی، مگر ان کے غیرت نے انہیں ناقابل شکست بنا دیا۔ وہ جنگ کے فن میں شاید منظم فوج کے برابر نہ تھے، مگر پہاڑوں کے بیٹے تھے جو اپنی مٹی کے لیے لڑ رہے تھے، جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ انگریزوں نے پنجاب اور سرحد کے کونے کونے سے گھوڑے، خچر، گدے اور اونٹ تک خرید لیے۔ ان کے ذریعے بارود، خوراک اور جنگی ساز و سامان امبیلا پہنچایا جانے لگا۔ انگریز مصنفین کے مطابق باربردار جانوروں کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی تھی۔ سوچئے، ایک طرف ہزاروں فوجی، توپیں، بارود، رسد اور بے شمار وسائل، اور دوسری طرف پہاڑوں میں کھڑے وہ سادہ لوہ قبائلی جن کے پاس جنگی ساز و سامان اور دیگر وسائل تو نہ تھے، مگر سینے میں آزادی کی آگ ضرور تھی۔ 20 نومبر 1863 کو وائسرائے ہند لارڈ ایلگن کا انتقال ہو گیا۔ نئے وائسرائے کے کلکتہ پہنچتے ہی اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جنگ امبیلا ہی تھا۔ نئے وائسرائے کی کونسل نے بھی فوج واپس بلانے پر غور کیا، کیونکہ دوسری قبائل میں بھی بے چینی بڑھ رہی تھی، اور خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ مزاحمت مزید پھیل گئی تو پورا سرحدی علاقہ انگریز حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن پہاڑوں میں سردی بڑھ رہی تھی، کئی قبائل اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ انگریزوں کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اب حالات ان کے حق میں پلٹ سکتے ہیں، اور فوج واپس بلانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ مگر مجاہدین اب بھی چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ نہ توپوں نے انہیں جھکایا، نہ سردی نے، نہ بھوک نے، اور نہ مسلسل جنگ نے۔ تب انگریزوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر طاقتور فوجیں اکثر اس وقت چلتی ہیں جب میدانی جنگ میں ان کے لیے کامیابی ناممکن ہو جائے، اور وہ ہے سازش۔ انہوں نے دشمن کو میدان میں شکست دینے کی بجائے اسے اندر سے تقسیم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ مشہور انگریز مصنف ہنٹر کے الفاظ میں، جو کام ہماری فوج سے نہ ہو سکا، ہماری ڈپلومیسی نے کر کے دکھایا۔ ناظرین، 26 نومبر کو کیپٹن مینرو نے چارگلی کے عجب خان اور عزیز خان کے ذریعے بنیر کے خانوں سے صلح کے لیے رابطہ کیا۔ ایک طرف مجاہدین اور قبائل جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف میجر جیمز اور پشاور کا ڈپٹی کمشنر قبائل کو مجاہدین سے الگ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ آخرکار بنیر کے احمد خان کے ذریعے اشیزئی اور سالارزئی قبائل کو مجاہدین سے الگ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ سوات کے رانی زئی کو بھی مختلف تدبیروں کے ذریعے واپس گھروں کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور یوں وہ قوت جو میدان جنگ میں انگریزوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی، آہستہ آہستہ اندر سے تقسیم ہونے لگی۔ 25 نومبر کو بنیر کے خانوں کا جرگہ احمد خان کی سربراہی میں میجر جیمز سے ملا اور صلح پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ادھر مولوی عبداللہ نے بنیر کے زید اللہ خان کو بتایا کہ احمد خان نے صلح کے لیے پشاور کے کمشنر سے بھاری رقم وصول کی ہے۔ زید اللہ خان نے صلح سے انکار کر دیا، اور یوں ایک ہی قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ناظرین، تاریخ کا یہ باب انتہائی حساس ہے۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے
کہ بعد میں زید اللہ خان کو بھی انگریزوں نے باری رقم کے عوض خرید کر صلح پر آمادہ کر دیا تھا، لیکن یہ بات متنازع ہے۔ اس لیے تاریخ کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ ہم قطعی فیصلہ صادر نہ کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طرف برطانیہ کی عظیم فوج، توپیں، بارود، بے پناہ مالی وسائل اور مسلسل فوجی دباؤ ہوں، اور دوسری طرف ایسے قبائل ہوں جن کے پاس نہ وہ وسائل تھے، نہ مستقل فوج، نہ جنگی رسد۔ شاید انہوں نے محسوس کیا ہو کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو ان کے گھر، ان کے گاؤں، ان کی زمینیں اور ان کے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق شاید یہ فیصلہ غداری نہیں ہے، بلکہ اپنے لوگوں کو مزید تباہی سے بچانے کی ایک کوشش ہو۔ بہرحال تاریخ کی کتابوں میں احمد خان اور زید اللہ خان کے اس عمل کو پختونوں کے ساتھ غداری کہا گیا ہے۔ ناظرین، تاریخ کا المیہ یہی ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے والی قومیں اکثر اندرونی اختلافات کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ انگریز کمانڈر نے خوش ہو کر زید اللہ خان کو اپنا پستول بطور انعام دیا تھا اور بنیر کے خانوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق انگریز فوج امبیلا سے واپس چلی جائے گی۔ بنیر کے لوگ انگریزوں کی موجودگی میں ملکہ میں موجود ہندوستانیوں اور سادات کی بستی کو جلائیں گے اور مجاہدین کو بنیر سے نکال دیں گے۔ ناظرین، یہاں جنگ امبیلا کا ایک انتہائی دردناک پہلو سامنے آتا ہے۔ جس دشمن کو انگریز اپنی توپوں سے شکست نہ دے سکے، اسے انہوں نے اختلافات کے ذریعے کمزور کر دیا۔ پختون قبائل کی سب سے بڑی طاقت ان کا اتحاد تھا، اور جب وہ اتحاد ٹوٹنے لگا تو پہاڑوں میں گونجنے والی مزاحمت بھی کمزور ہونے لگی۔ یہ تاریخ ہمیں ایک تلخ سبق دیتی ہے۔ باہر کا دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، قومیں اس وقت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے جب ان کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے، اور امبیلا کے پہاڑ آج بھی شاید یہی سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ سادہ دل، بہادر اور غیرت مند قبائل ایک صف میں متحد رہتے تو تاریخ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے، اور شاید ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جنگ امبیلا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس معاہدے کے بعد کیا ہوا، مجاہدین کا انجام کیا ہوا، اور انگریز فوج امبیلا سے کس طرح واپس ہوئی۔ اگلے حصے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔